بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صفا مروہ یہ حج اور عمرے کی واجبات میں سے واجب ہے۔ اس کے بغیر میں یہاں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز کے کرنے کا حکم فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو صحیح صفا مروہ واجب نہیں، فرض ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک احرام شرط ہے عمرے میں، طواف فرض ہے، اور صحیح صفا مروہ یہ واجبات عمرے میں سے واجب ہے۔ اب یہ واجب عمل، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتنی زبردست آیت میں واضح کیا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، فإن اللہ شاکر علیم، وہ جانتا ہے شکر کرنے والوں کو، وہ جانتا ہے وہ شکر کرنے والوں کو۔ اس لیے حج نام ہی آداب میں کس طرح سے ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ ہر عمل کو کرے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب طواف میں ہے تو جلدی ہے، سعی میں ہے تو جناب وہ کہتے ہیں بس چل تو سکتا ہے، روزانہ جو ہے فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ اپنے گارڈن میں پھرتا گھومتا ہے۔ اسی طرح سے بعض سٹک لے کر جناب گھوم رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہوتی تو مسجد کے آگے سے بھی گزر کر چل رہے ہوتے ہیں۔ شرم کریں، حیا کریں، فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ طواف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، آپ نے سواری پر بھی طواف کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح صفا مروہ بھی ویل چیئر پر آپ کر سکتے ہیں، مگر جن قدموں پر چل کر آپ اس جگہ سے دوڑیں گے جہاں حضرت حاجرہ جو دوڑی تھی، جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، وہ 7 چکر کس چیز کے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے اسماعیل کو پتھر کے سائے کے ساتھ وہاں پر ایسی جگہ جہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ سبزہ تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، وہ ارض ایسی زمین کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت وہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم نے بھی دعا میں یہ کہا کہ رب ذوالجلال، میں ایسی سرزمین پر، ایسی جگہ پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے اس کی تشریح کی کہ وہ زمین کیسی ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اگرچہ یہ بیت اللہ کے سائے میں، ابھی بیت اللہ اس پر بنا نہیں، اس کی بنیادوں میں اینٹیں ہیں، مگر یہ ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے آس پاس پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، نہ چرند ہے نہ پرند ہے۔ اور پھر فرمایا اس وادی میں بھی جس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، حضرت ابراہیم کو ان کے پانی کی فکر نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم کو وہاں ان کے سائے کی فکر نہیں رہی کہ دھوپ آئے گی یہ کیسے بیٹھیں گے، رات آئے گی اندھیرے میں کیسے گزاریں گے، مگر ان کو اس وقت ایک ہی فکر لاحق ہوئی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے یوں فریاد کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ حضرت ابراہیم کی دعا پر غور کریں کہ اللہ میں اس مقام غیر ذی زرع میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ تو انہیں نماز پر قائم رکھنا، تو انہیں نماز پر قائم رکھنا، تو انہیں نماز پر قائم رکھنا۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی، اور دوسری دعا میں یہ کہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب میں یہاں تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں یہ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی اور میری اہل و عیال کو نماز پر قائم فرما دے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور مقام غیر ذی زرع میں جہاں پانی نہیں، پرند نہیں، چرند نہیں، سایہ نہیں، دھوپ ہے، پتھر کا سایہ دے کر حضرت اسماعیل کو لٹایا، اور اس کے بعد وہ صفا کی چوٹی پر چڑھی کہ کہیں کوئی پانی کی بوند کہیں سے نظر آئے، وہاں سے دوڑیں اور مروہ گئیں، اور درمیان میں کیوں تیزی سے چلتی تھیں، جہاں دوڑ ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان سب 2 نشانوں کے درمیان تم دوڑ کر چلو، یہ سنت حاجرہ ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ کے سامنے اسماعیل اس وقت نظر نہیں آتے تھے تو دوڑتی تھیں تاکہ ایک نظر اسماعیل پر پڑتی تھی، دوسری نظر پانی کی تلاش میں رہتی تھی، اور دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیج کر انعام میں زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے 7 چکروں کو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر مروہ سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ آپ کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ چکر کا آغاز صفا سے ہے اور انتہا اختتام چکر وہ مروہ پر ہے، اور اس کے درمیان میں جو سب لائٹیں ہیں ان میں سے آپ کو مردوں کو دوڑ کر چلنا ہوگا،
مگر عورتیں وہاں پر اپنی ہی جو قدم ہیں جس طرح سے عام زندگی میں چلتی ہیں اسی طرح سے وہ چلیں گی۔ یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ عورت تو اپنی اس چال میں چلے اور مرد وہاں دوڑ کر چلے؟ یہاں یہ فرق بتا دیا کہ مرد اور عورت، اگرچہ مرد حضرت حاجرہ کی سنت پر دوڑ رہے ہیں مگر عورت عورت ہونے کے باوجود جو حاجرہ عورت ہیں ان کی سنت پر نہیں دوڑے گی، کیونکہ اس دوڑنے میں کہیں اس کا کوئی عضو یا اس کے علاوہ کوئی نظر نہ آنے پائے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے چلتی ہوئی، ذکر کرتی ہوئی چلے گی۔ جب صحیح صفا مروہ میں جہاں حضرت حاجرہ دوڑی ہیں وہاں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، عورت کو دوڑنے سے منع کیا گیا۔ تو میں یہاں پر لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ عورت اپنے حیا کے پردے میں بھی رہے، اپنی زبان کے پردے میں بھی رہے، آنکھوں کے پردے میں بھی رہے، اور مرد بھی یحفظوا فروجہم، قرآن پاک میں ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو واحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھیں، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ اس طرح اپنی آنکھوں کو عورتوں کو حکم کر دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب یہاں ایک اور بھی بات ہے، مرد عورت کو دیکھے تو وہ گناہ ہوتا ہے، اور جو عورت مرد کو خوب ٹک ٹکا کے پردے کی حالت میں بھی ان سوراخوں میں دیکھ رہی ہو تو اس کو اپنا گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ مرد بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور مومنین مومنات اور مومنات عورتوں کو بھی یہ حکم ہے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صفا مروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد۔